کے اندر باپ بھی کیا ہے تو وہ بھی گیم میں لگا ہوا ہے، دادا ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے، بیٹا ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے، یعنی اتنا فضولیات کے اندر۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی قاضی گزرے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام سے گزرے تو دو مسلمان آپس میں جو ہے فضول باتیں کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا، فارغ آدمی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ گھروں کے اندر ضائع کرا۔ فرمایا قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو پھر اور کوشش کرو عبادت کے اندر۔ مسلمان تو ایک عبادت کے بعد دوسری کرے، دوسری کے بعد تیسری کرے، اس کے پاس تو ہر وقت کے لیے کام ہوتا ہے اور ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے، فضول تو نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے تو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ امیر المومنین سو رہے ہیں۔ حضرت عمر کی جیسے ہی آواز سنی تو فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا معاویہ کیا کہا؟ عرض کی کہ میں نے کہا امیر المومنین سو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں سو جاؤں گا دین کے اندر تو مسلمانوں کے کاموں کو برباد کر دوں گا، کہ میں تو وقف ہوں امیر المومنین اور مسلمانوں کے کاموں کے لیے، دن میں سو جاؤں گا تو مسلمانوں کے کاموں کو برباد اور ضائع کر دوں گا، اور اگر رات کو سو جاؤں گا تو فرمایا کہ اپنے آپ کو برباد کر دوں گا کہ خدا کی بارگاہ میں میرا پھر کیا مقام ہوگا۔ فرمایا سونے کا ٹائم ہی نہیں ہے، رات کو خدا کی عبادت کرتا ہوں، دن کے اندر مسلمانوں کے کام کرتا ہوں۔ اچھا یہ وہ مسلمان تھے کہ جن کے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لاؤ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں لگا تکیہ گناہوں کا، پڑھا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ ہماری حالت یقین کریں اتنی نازک ہو چکی ہے، اتنی نازک ہو چکی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دیکھیں کہ 700 گروپ کے اندر تو ہم شامل ہوتے ہیں، ہر بندے کی خبر رکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا بھلے دنیا کی کسی شعبے سے بھی ہر شہر کی معلومات رکھنا بھی ہماری ذمہ داری۔ مسلمان کو جو سیکھنے کی اور کام کی چیزیں وہ نہیں آئیں گی، قرآن نہیں آئے گا، صحیح پڑھنا نہیں آئے گا، قرآن کا ترجمہ پتہ نہیں ہوگا، نماز صحیح نہیں آئے گی، جو کام ذکر اور فکر کے کام ہیں وہ نہیں آئیں گے، فضولیات بہت ساری۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی بہت پیاری حدیث پاک ہے، آپ نے اپنے شہزادے کو جب نصیحت کی نا، آپ نے فرمایا میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا، 5 لاکھ میں سے 5 کا، فرمایا اگر ان پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جائیں۔ ایک ان میں سے یہ تھی کہ ترکہ ما لا یعنیہ، حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی، کامل مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ فضول اور لغو کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، سالگرہ ہوتی ہے تو ساری رات ٹائم ضائع ہی ہو رہا ہے۔ اچھا اب اینیورسری کے نام پہ جو ہے نئی چیز نکل آئی ہے تو سارے وہ بھلے اس میں میوزک ہو، بھلے گانے بازی ہو، بھلے حرام کاری ہو، اس میں ساری رات ضائع ہو جائے گی۔ اچھا نیو ایئر نائٹ آئے گی تو اس میں ساری رات برباد کر دیں گے۔ اسی طریقے سے مختلف فنکشن کے نام پہ، پکنک کے نام پہ اتنے فضول ٹائم ہے، کام کرنے کیسے لگتے ہیں ان کے پاس۔ اچھا اگر کسی کو پوچھ لو آپ تو فارغ ہیں، موبائل چلا کے اسکرولنگ کرتے جائیں گے، فیس بک دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ موبائل میں قرآن ہو، انگلی کو گھمائیں تو ایک آیت کے بعد دوسری آیت پڑھیں، دوسری کے بعد تیسری پڑھیں، کوئی حدیثوں کی آیت ہو، کوئی حدیث پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو ضائع کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے پوچھا جائے گا۔ 1 منٹ بھی دنیا کے اندر جس نے ضائع کیا خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ سوال کرے۔ اگر یہاں تک کہ عبادتوں کے اندر فرمایا گیا کہ اگر کسی نے فضول کے اندر نگاہ اٹھا کے ادھر دیکھا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا تھا؟ میں اور آپ تو کام کے لیے، مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ کسی بزرگ نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فرماتے ہیں زندگی جو خدا نے دی ہے یہ تو بندگی کے لیے، اور زندگی بغیر بندگی کے، بغیر عبادت کی شرمندگی۔ مسلمان فارغ بھی بیٹھو نہ فارغ بھی بیٹھو تو سوچ کیا ہونی چاہیے میری اور آپ کی؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ روزی کہاں سے آئے گی، پیسے کدھر سے بڑھیں گے، بچے ہو گئے تو ان کے کاروبار کیسے ہوں گے، ان کا مکان کیسے بنے گا، ان کے لیے مکان کیسے، ان کی جاب کیسے ہوگی۔ یعنی جی ہماری پلاننگ ہے، اور یہ سوچتے سوچتے ساری زندگی گزرتی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا مکلف بھی نہیں کیا۔
کتنے نہیں ہوتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جن کے والدین فوت ہو جاتے. اور مجھے آپ کو اپنی زندگی کا بھروسہ ہی نہیں. جو مجھے اور آپ کو سوچ ہونی چاہیے, جو سوچ رکھنی چاہیے, جو قرآن فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا سوچنا چاہیے. آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والے, خدا سے ڈرو اور تم یہ سوچو, تم یہ دیکھو کل کے لیے, آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. یہ میری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہوتی. اچھا, اگر اس سوچ کے لیے اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, فارغ بھی بیٹھے ہیں, اگر فارغ بیٹھے اور یہ سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا, قیامت والے دن میرا کیا بنے گا, غور و فکر کرتے ہیں, تو ہزاروں سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے. یعنی فارغ بھی اگر بیٹھے ہیں تو یہ ہم نے غور و فکر خدا کی تخلیق کے اندر کرنی ہے, جو بہترین عبادت ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. فرمایا اس میں نشانی نشانی ہے, کن کے لیے, عقل والوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا اس میں تو نشانیاں نشانیاں, کس کے لیے, غور و فکر کرنے والے. خدا نے عقل جن کو دی, عقل کو جن کاموں میں استعمال کرنا ہے وہاں کریں گے تو صحیح رہیں گے, اور اگر عقل کو غلط استعمال کریں گے یا فضول کاموں کے اندر کریں گے تو پھر میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے. مسلمان تب تک کامیاب رہے گا, خدا فرماتا ہے, جب تک فضول کاموں کے اندر نہیں رہے گا. ساری راتوں کو ضائع نہ کرے, دوستوں کی بیٹھکوں کے اندر ضائع نہ کرے. اپنے جو ہے نا اپنا وقت کا جدول بنانا چاہیے کہ مسلمان ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی کے اندر کوئی کام کرنے کے لیے عطا فرمائی, کوئی بندگی کے لیے عطا فرمائی. اسی زندگی کے اندر رہ کر خدا کو بھی راضی کرنا, اسی کے اندر اپنی آخرت کو بھی حاصل کرنا, ہمیشہ کی زندگی کو بنانا ہے. تو فضول اور فارغ کاموں کے اندر پتہ چلے گیموں کے اندر اور ان طرح کے کاموں کے اندر ضائع کر کے چلے گئے. عبادت کے ساتھ بھی بعض جو ہے نا روزہ رکھ کر بھی لوگ ویڈیو دیکھ دیکھ کر ضائع کر دیتے. پوچھے کوئی کام نہیں یار, ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا تھا, بس موبائل چلا لی. تو بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا, قرآن پاک پڑھ لو, ترجمہ پڑھ لو, تفسیر پڑھ لو, علم دین حاصل کر لو, کسی سے کچھ مسائل سیکھ لو, اچھی بات سیکھ لو, غور و فکر کر لو آخرت کے بارے میں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخرو عطا فرمائے. مسلمان ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں. میں آپ سب کو مشورہ دوں گا, کوشش کریں اپنے آپ کا خود جائزہ لیتے رہا کریں. ہر روز سوچ لیا کریں یار آج سارا دن کے اندر کتنا ٹائم ضائع کیا, آج نیک کام کتنے کیے, آج نمازیں کتنی پڑھی. خدا نے ٹائم دیا تھا تو آج میں نے پہلے سے زیادہ نوافل کتنے پڑھے, پہلے سے زیادہ کیا تراویح میں نے پوری پڑھی ہے کہ نہیں. تراویح کے ٹائم میں ہم نکل جاتے ہیں بازاروں کی طرف, تراویح کے ٹائم میں آپ بازار میں قدم بھی رکھ سکتے. یہ حالات ہے مسلمانوں کے, حالانکہ وہ عبادت کا ٹائم ہوتا ہے. کوشش ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے بازار خالی ہوتے, لیکن ہم اس ٹائم جاتے ہیں کہ چلو تراویح کے ٹائم گزر جائے, اس کے بعد گھر آ جائیں. خدا کی پناہ, اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ذوق شوق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.